سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے چن کر ہدیہ درود پیش کریں صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سردار اور عوام نے کھلے عام ہو کر بالکل بے شرم ہو کر کہا کہ اچھا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب کو طلب کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے اور دعوت توحید عام کر رہے تھے، لیکن قوم انکار پہ انکار اور آیتوں کو جھٹلا دی جا رہی تھی۔ پھر آخر میں برہم ہو کر قوم کے سردار کیا بولے؟ کہتے کہ اگر تم تمہاری اپنی دعوت اور توحید میں اتنے ہی سچے ہو، تمہاری باتیں اتنی سچی ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے کہ تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تو تم ہمارے لیے اس کا عذاب طلب کرو۔ دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کس نے کہا؟ قوم کے سرداروں نے۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، اب عذاب الہی کا انتظار کرو۔ اب تم نے سامنے سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری آیتیں اور تم پر آنے والے پیغامات اور تمہاری باتیں اتنی سچی ہیں تو ہمارے لیے عذاب مانگو، آتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کی ہمدردی ہوتی ہے، اپنی قوم سے وہ پیار کرتا ہے، اپنی امت سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے تو پھر اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو۔ خود نے فرمایا، خود علیہ السلام نے فرمایا اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، جو یہ کہہ رہے ہو کہ عذاب کو ہمارے لیے عذاب کو طلب کرو۔ قوم نے کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ مسلسل یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی، یہ جو میں کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیتوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ترجمہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے نا۔ ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عذاب اور کیا ہے کہ غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں یعنی معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل
نازل نہیں فرمائی ہے، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم نے جن جن کو خدا بنایا ہے، تم نے جن جن کو معبود بنائے ہیں، اس کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ نازل نہیں فرمائی ان کے حق میں کہ یہ سچے خدا ہے۔ ہر طرح سے، ہر جگہ سے یہی بات ہے کہ تم نے جن کو معبود بنایا ہے وہ خدا کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اس لائق ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے کہ شریک ٹھہرائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو اور تم پر آنے والے عذاب کا میں بھی انتظار کرتا ہوں، بس وہ عنقریب آنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کے بجائے آپ کو جھٹلا دیا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، فرما دی قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں؟ رسول ہود نے دعا مانگی، اے میرے رب ان لوگوں کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے دعا مانگی؟ اے اللہ ان کی جو حرکت ہے نا، ان حرکتوں پر اے اللہ تو میری مدد فرما، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ بہت جلد کیا ہے کہ اپنے کیے پر کیا کہیں گے؟ پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی اس درخواست کو، اس دعا کو قبول فرما لی، اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا۔ کیسا قوم عاد پر کیسا عذاب تھا؟ سخت ترین عذاب، ہولناک آندھی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن، تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے۔ وہ ہوا، وہ آندھی تھی، وہ طوفان تھا، وہ ہوا تھی جو لوگوں کو، ایک تو بات تھی اوپر آپ نے سنا کہ وہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح ان کے ہائٹ تھی، اب وہ آندھی اور طوفان کے اندر جب عذاب الہی آیا آندھی کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن، تیز وطن مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہو۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور قوم عاد سخت ترین آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اسی آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط رکھا۔ کتنے دن؟ 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیو یہ ہوائیں اور آندھیاں کیا ہیں، یہ چلتی رہی، طوفان چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گڑے پڑے تھے جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہو، ایسے اٹھا کے پٹکے گئے تھے، تو ایسے گرے تھے جیسے کہ کھجوروں کے بالکل کھوکھلے ہوئے کیا ہو، تنے ہو۔
آخرکار ہم نے ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آخرت کا تو عذاب ہے ہی، اور وہ ایسا اب عذاب ہے کہ بہت ہی سخت، اب بہت ہی سخت عذاب ہے۔ ایسا کون کہہ رہا ہے؟ خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ دنیا میں جو عذاب آیا ان کے اوپر، وہ آخرت کے عذاب کے سامنے کچھ نہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب اور سخت عذاب تو آخرت کے اندر ان کے لیے ہے ہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی اتنی نادانی اور اتنی جہالت اور جھٹلانے کے سبب دنیا میں بھی وہ عذاب سے رسوا کیے گئے اور آخرت میں بھی رسوا کیے جائیں گے۔ ہاں، وہاں نہ دنیا میں ان کو بچانے والا کوئی رہا، نہ آخرت میں ان کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا، دیکھو جب عذاب آیا، قرآن کہتا ہے یہ جب آندھیاں چاروں طرف سے آنے لگی تو بادل بھر کے کیا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے، تو اس بادلوں کو دیکھ کر کہتے کہ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کے وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہی تھی۔ کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں وہ ہم پر برسنے والے ہیں۔ حضرت حود علیہ السلام فرماتے کہ یہ بادل نہیں ہے، یہ آندھیاں ہیں تمہارے، یہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے نا، وہ آ چکے ہیں۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دے رہے ہیں۔ مجرم قوم کو کیا ہے کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اتنی زبردست طوفان دیکھو قوم نوح کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت عذاب آیا تھا پانی کا، تو جتنے مشرک تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچایا تھا، تو کن کو بچایا تھا؟ جو نبی کے ساتھ۔ اب یہاں پر جب آندھی اور طوفان آیا، عذاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو بچایا اپنی رحمت سے جو نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، آخری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ جو باتیں اوپر بتائی گئی وہ واقعہ وہ کس وقت کا تھا؟ جناب حضرت ہود علیہ السلام کے وقت کا تھا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت جب بادل آتے، بارش برسنے کے لیے بادل وغیرہ آتے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت کیسی ہوتی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جبکہ لوگ تو انہی بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے ہیں، ان بادلوں کو دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں، میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ ان بادلوں کے اندر کیا ہو؟ عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ یہ ایسی ایک آندھی آتی تھی، ایسی بادل آتے تھے
ایسی ہوا ہوتی تھی کہ ایک پوری قوم ایسی ہوا کے اندر کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی. اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. جیسی بارش برستی، ہوا چلتی وغیرہ ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے کہ جیسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہیں اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ یہ آئی ہے تو اس کے اندر جو کچھ بھی میں اس کی بھلائی کی امید کرتا ہوں، میں بھلائی طلب کرتا ہوں. جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہو جاتے ہوتے، کبھی باہر نکلتے. جب بارش شروع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی. اللہ اکبر. تو آج بھی کبھی کبھار بارش اور ہوائیں اور تیز طوفان جب ہوتا ہے تو ڈر لگنے لگتی ہے. یہ ہر وقت کیا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ کئی جگہوں پر تو پورا ماحول نیست نابود کر کے رکھ دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.